الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اس کو پہلی آواز اتنا سیٹ کرو جیسے پہلے تھی۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، پاک ہے اس کے محبوب کی ذات جس کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اسی کی عنایت، اسی کا کرم، اسی کا فضل، جو خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، سخی ہے اور سخیوں کا بھی سخی ہے، جو دے کر گیلا نہیں کرتا، جتاتا نہیں ہے، بغیر مانگے عطا کیے جا رہے کیے جا رہے کیے جا رہے، اور یہ بھی نہیں فرماتا کہ جتنا رزق تجھے دے رہا ہوں، جتنی عزت تجھے دے رہا ہوں، اس کا کوئی دنیا میں حساب ہوگا۔ پوچھا مولا یہ جو تم عطا کر رہے ہیں اس کا حساب کب لے گا؟ فرمایا کیونکہ تو میرا نیب ہے، جب حساب لوں گا تو سب سے چھپ کر لوں گا، کسی کے سامنے تیرا حساب نہیں ہوگا۔ وہ ایسا رحیم ہے کہ اس جیسا رحمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کریم ہے، اس کے کرم جتنا کسی کا کرم ہو نہیں سکتا۔ صرف شرط ایک ہی ہے، شرط ایک ہی ہے کہ جب تو داخل ہو میرے دروازے پہ تیرے پاس وسیلہ مصطفیٰ ہو، اور اس وسیلے کے ساتھ مجھ سے کچھ مانگ۔ آج کی یہ عظیم و شان محفل جس محبت سے مشت غوثیہ میں سجائی گئی، بالخصوص علامہ مفتی قاسم محمد قاسم صاحب، ان کی خصوصی دعوت پہ آستان فرید کی بارگاہ سے یہ غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور بالخصوص جتنے بھی ننھے ننھے پھول جن کی آج دستار بندی ہونی ہے اور ان کے سروں پہ وہ تاج سجایا جانا ہے جو اس کائنات میں سب سے عظیم دستار ہے، ان پھولوں کو آستان فرید کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد، اور تمام حاضرین محفل اور بالخصوص ہماری بہنیں اور جتنے بھی مشائخ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، اور بالخصوص ہمارے علماء حق یہاں تشریف فرمائے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔
یہ فیصل آباد کی سرزمین عاشقوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا ثانی دوسرے شہروں میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور کمال کی بات ہے، بڑے بڑے بزرگان دین آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر سے ضرور گزرے ہوں گے، کیونکہ جہاں اللہ والے گزر جاتے ہیں وہیں عاشق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نسبت کا کمال ہے کہ پچھلے 1.5 سے 2 ماہ میں ہم نے بے شمار محفلیں فیصل آباد میں ہی کی ہیں، اور یہ فیصل آباد محبتوں سے بھرا ہوا پیار بانٹنے والا شہر ہے، اور اس کی حالت بہت زیادہ خستہ بھی ہے، لیکن وہ کسی نے خوب کہا نا، ہیرے بھی وہیں ملتے ہیں جہاں کوئلے کی کان ہوتی ہے۔ تو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وسیلہ مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، ان کے وسیلے کے بغیر انسان کا وجود نہیں ہے۔ اسی بات پہ ہمارے قائد، جن کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تقریباً 14 سے 15 سال، 1932 میں آپ کا وصال ہوا اور 1947 میں پاکستان بنا، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت پورے اپنی جو ان کی زندگی کا لب لباب تھا وہ ایک شعر میں محفوظ کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ لفظ جو ہم استعمال ہوا ہے، اس میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ کہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنی مثال نہیں دی، ہم میں ان سب کو شامل کیا جو عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں، کہ سارے اس ہم میں شامل ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں، حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ مقدسہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میری دائیں طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور اللہ نے اسے کاغذ اور قلم دیا ہوا ہے، میں جو نیکی کرتا ہوں وہ لکھتا ہے، اور میری بائیں طرف ایک فرشتہ اور بیٹھا ہوا ہے، میرے سے جو گناہ ہو جاتا ہے وہ بھی لکھتا ہے۔ حضور کوئی ایسا عمل ہے کہ ان کا لکھنا مٹ جائے، ان کا لکھنا مٹ جائے؟ اگر میں کوئی گناہ کروں تو وہ جو گناہ میرے لکھنے والا فرشتہ ہے وہ میرے گناہ مٹاتا جائے، اگر میں نیکیاں کروں تو میرا جو فرشتہ ہے وہ میریاں نیکیاں بڑھاتا جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا، ایک عمل ایسا ہے جو میں نے اپنے مرشد سے سیکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنے مرشد سے سیکھا ہے۔ بابا جی یہ بھی تو فرما سکتے تھے میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے یا میں نے روایات میں سنا ہے، فرمایا مرشد سے سیکھا ہے۔ پوچھا حضور وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، یا لفظ آمنو جو استعمال ہوا ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، ذکر زکوٰۃ کرنے کے بعد ایک عمل ایسا بھی ہے جو صرف آمنو والوں کے لیے ہے، اگر وہ عمل کریں گے تو تب آمنو والے بنیں گے۔ پوچھا حضور وہ کیا کروں؟ فرمایا اللہ فرما رہا ہے آمنو، یعنی اے ایمان والو، میں اور میرے ملائکہ میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے آ رہے ہیں، لہذا تم بھی پڑھو۔ عرض کرتا حضور درود پڑھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا نیکیوں والا نیکیاں لکھتا جائے گا اور گناہ والا گناہ مٹاتا جائے گا، یعنی دونوں حرکت میں آ جائیں گے۔ جو گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس میں ایک لکھ رہا ہے
دوسرا جیسے کہتے ہیں ریسٹ کر رہا ہے، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ایک لکھی جا رہا ہے، دوسرا مٹائی جا رہا ہے۔ اب سوال یہاں پہ ہے کہ اس کو مٹانے کی اجازت کس نے دی؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ تو گناہ لکھ، دوسرے کو حکم دیا کہ تو نیکی لکھ، اب اس کو یہ حکم کس نے دیا کہ وہ بندے کے گناہ مٹاتا جائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اس کو یہ پاور دے دی ہے کہ اے میرے ملائکہ، اگر میرے محبوب پہ کوئی دعا کے لیے درود پڑھے تو تو نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، اس کو مٹا دینا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اسے اجازت دی ہے کہ اے میرے ملائکہ، جب کوئی شخص میرے محبوب پہ درود پڑھے، میرا حکم سن کر تو نے مجھ سے نہیں پوچھنا، اس کے گناہ مٹا دینے ہیں۔ یعنی یہ فرشتے کو اجازت ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب ہم درود پڑھیں گے اور درود پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کیا ان فرشتوں کو اجازت نہیں ہوگی کہ یہ درود پڑھتے پڑھتے آیا، اسے جنت میں داخل کر دو؟ اگر مٹانے والا نہیں پوچھے گا تو لے جانے والا بھی نہیں پوچھے گا۔ وجہ کیا؟ کہ ان کو بھی پتہ ہے اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ جو کام کر رہا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ دن رات ہم حضور کی بارگاہ مقدسہ میں درود پڑھا کریں۔ اور درود ایک ایسا عمل ہے کہ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں، باقی بھی عبادت کریں، ریاضت کریں، سب کریں، لیکن درود کے مقابلے میں آپ کی عبادت اور ریاضت اس قدر ہونی چاہیے کہ جیسے آٹے میں نمک، آپ کی ساری عبادت آٹے میں نمک کی طرح ہونی چاہیے، اور درود کا دورانیہ آٹے کی طرح ہونا چاہیے کہ کثرت سے درود اور کم عبادت۔ کیوں؟ کہ اللہ کر رہا ہے، جو عمل اللہ کر رہا ہے آپ وہ عمل کر کر اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں، اس کے ساتھ اس محفل میں شریک ہو جائیں۔ اور پھر کمال کی بات بتاؤں، یہ کتابوں سے نہیں ملے گی، یہ آستان فرید سے ملے گی۔ جب یہ درود پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک بچے کو میں کہتا ہوں آپ درود پڑھیں، وہ کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے، فرشتے وہ درود لے کر جاتے ہیں، آگے 10 فرشتے اور آ جاتے ہیں، وہ ان درود کے ساتھ درود جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ کسی نے 2 دفعہ پڑھا، کسی نے 10 دفعہ پڑھا، وہ شامل ہوتا ہوتا جب حضور کی بارگاہ میں اللہ کے توسل سے پیش کیا جاتا ہے، پھر وہاں تعداد بتائی جاتی ہے کہ ایک دن میں آپ کی امت نے اربوں دفعہ آپ پہ درود پڑھا۔ پھر وہاں نام نہیں لیا جاتا کہ جی بلال نے لاہور سے 1 دفعہ درود پڑھا ہے، نہیں، وہ لسٹ بیان کی جاتی ہے۔ کیا بیان کی جاتی ہے؟ لسٹ بیان کی جاتی ہے۔ کیا لسٹ بیان کی جاتی ہے؟ یہ نہیں کی جاتی کہ اس نے اتنا پڑھا، نہیں، وہاں بتایا جاتا ہے عثمان بن مودود مسعود، اس نے درود بھیجا ہے۔ رضوان بنت ان کے والد صاحب کا نام، اس نے درود بھیجا ہے۔ ساتھ محلہ بتایا جاتا ہے، ساتھ نسب بتایا جاتا ہے، ساتھ شجرہ بتایا جاتا ہے، ماں باپ ہر چیز بتائی جاتی ہے، صرف ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور ان نے درود بھیجا ہے۔ اب وہ درود کی تعداد اربوں میں ہے، جب وہ سب کا نام آتا ہے تو سب کو ثواب اربوں میں ملتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ 1 دفعہ کا درود پڑھا ہوا جب وہ شامل ہو جاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اربوں میں ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی اربوں میں ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، 1 دفعہ درود پڑھنے سے ایک فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے،
کس کے سمندر میں؟ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. وہ دنیا کا سمندر نہیں ہے، نور کا سمندر ہے. اور جس آسمان پہ ہے، اللہ فرماتا ہے جب وہ نور کا غوطہ لگاتا ہے تو باہر نکلتا ہے، تو اپنے جسم کو جھاڑتا ہے. جب وہ اپنے جسم کو جھاڑتا ہے، جتنے قطرے نور کے گرتے ہیں وہ سب اس شخص کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. وہ سارے قطرے اس شخص کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، پھر یہ عمل ہوتا ہے نا کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت نظام پاک نے آپ کو امانت دفن کیا ہوا تھا دوسری جگہ پہ، جہاں پہ آج آپ حاضری کے لیے جاتے ہیں اور قدم بوسی کرتے ہیں. اس جگہ پہ دفن کیا تو مریدین نے عرض کی حضرت نظام پاک سے کہ حضور آپ پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، برکتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، بابا صاحب کے آپ خلفاء ہیں، حضور سے آپ کو فیض ملا ہے، تو یہ بتائیں کہ بابا جی حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قبر میں اس وقت کیا معاملہ آ رہا ہے. تو آپ نے علم کشف سے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی طرف توجہ ڈالی، اور مرشد کے فیض کی وجہ سے، یہ فیض حضور گنج شکر کا آپ نے توجہ ڈالی، تو آپ جس حالت میں حضور گنج شکر کے قدموں میں کھڑے تھے آپ نے آرام سے جھومے. آج لوگ جھومتے ہیں، واللہ عالم ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن حضرت نظام پاک آنکھیں بند کر کر اس طرح جھومے 3 دفعہ، اور جھوم کر آپ نے فرمایا حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. یہ 3 دفعہ الفاظ فرمائے. یہ آج جو ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں یہ حضرت نظام پاک نے لگایا. اور پھر دیکھیں مریدوں نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے رقص کیا اور 3 دفعہ حضور بابا صاحب کے لیے حق اور یا کا لفظ استعمال کیا. حق میں نے سچے اور یا میں نے حاضر. تو یہ کیا عمل ہوا حضور، ہمیں بھی اس سے آشنا کریں. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ منکر نکیر آئے اور بابا جی کو اٹھا کر بٹھایا، لیٹے ہوئے تھے قبر مبارک میں، بٹھایا، اور منکر نکیر نے فرمایا، کہا بابا جی سے، مخاطب ہوئے کہ بتا من ربو کا. تو میرے شیخ حضرت بابا جی مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ تو فرید سے پوچھنے آ گیا کہ من ربو کا، تو فرید سے پوچھ رہا ہے کہ من ربو کا، جس نے اپنی ساری زندگی میں لوگوں کو یہ بتایا کہ ان کا رب کون ہے. آج تو اس سے پوچھنے آ گیا کہ تیرا رب کون ہے. اس سے بہتر یہ ہے تو رب سے پوچھ فرید کون ہے. تو یہ عمل تب پیدا ہوتا ہے جب درود پڑھا جاتا ہے، درود کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، درود سے فیض ملتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فیض کوئی ایسا عمل ہے کہ پیر ہوا میں پرواز کر رہا ہو. جیسے کسی نے مجھے سوال پوچھا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ حضرت نظام پاک جو ہیں وہ نظامہ ڈاکو تھے، تو بابا جی کی گودڑی چوری کی تو آپ ولی بن گئے. میں کہا خدا کے بندے، یہ تجھے جاہلانہ گفتگو کس نے سکھا دی کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے لیے تو یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. پتہ کیا چلا کہ جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا وہ لوگ ہی گستاخ ہیں، اور علیحدہ علیحدہ ڈکشنریوں سے پڑھ کر وہ بزرگان دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں نے اسے بتایا کہ بیٹا میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں کون. آپ کا نام مبارک جو والدہ کی نسبت سے رکھا گیا وہ شاہ محمد بدائی ہے. کیا نام ہے؟ آپ کا نام مبارک شاہ محمد ہے. یو پی کا، انڈیا میں یو پی کا ایک قصبہ ہے جس کا نام بدائیاں ہے، وہاں سے آپ بلونگ کرتے تھے، تو اسی لیے آپ کو شاہ محمد بدائی کہا جاتا تھا. آپ کے والد محترم شاہ احمد بدائی، آپ کے والد محترم
شاہ احمد بدائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور آپ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں آپ کے والد محترم، اور آج بھی یو پی کے گاؤں بدائیوں میں آپ کا مزار موجود ہے۔ اور ان کے چشم و چراغ حضرت شاہ محمد بدائی جو بابا جی کی بارگاہ میں آئے اور وہاں سے فیض ملا، نجیب الطرفین سید ہونے کے باوجود آستان فرید کا فیض ملا، اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی بن گئے۔ اور پھر کمال کی بات اس میں ایک اور ہے جو میں نے پڑھا، اس میں ذکر ملا تاریخ کی گواہیوں کے مطابق کہ آپ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے مرید ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرسٹ کزن بھی ہیں۔ کن کے کزن ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ بچپن میں کوئی 10 11 یا 12 سال کی عمر میں آپ کی پہلی دفعہ ملاقات حضور گنج شکر سے شہر بدائیوں میں ہوئی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ علم حاصل کرو، سیر و سیاحت کرو، اور پھر میرے پاس پاک پتن آنا۔ اس ٹائم خطہ زمین پہ پاک پتن کوئی نہیں تھا، اس ٹائم پاک پتن کوئی نہیں تھا، بابا جی تو گئے ہی نہیں تھے پاک پتن، وہ اجودن تھا، اور اجودن میں بابا جی اس زمانے میں گئے ہی نہیں، لیکن آپ نے حکم دیا کہ میرے پاس پاک پتن آنا۔ تو یہ دیکھیں حضرت نظام پاک نے علم حاصل کیا، مفتی بنے، مختلف کتابیں لکھی، تربیت حاصل کرنے کے بعد کئی سال بعد جب پاک پتن کا وجود ہوا، بابا جی کے پاس آپ تشریف لائے، تو حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو انتظار تھا، موبائل نہیں تھا اس دور میں، لیکن انتظار تھا کہ آج شاہ محمد آ رہا ہے۔ پیر ایسا ہوتا ہے جو مرید کا انتظار کر رہا ہے، اور پھر مرید بھی ایسا ہوتا ہے جو شاہ محمد بدائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ انتظار میں تھے کہ آج وہ آفتاب آ رہا ہے جس کو پکڑنا بھی ہے اور اس کو جھنجھوڑنا بھی ہے۔ آپ تو پہلے بیٹھے تھے، شکار آ رہا تھا اور شکاری انتظار کر رہا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی کسی چیز کا شکار کرنے جائیں تو شکاری ہر چیز کا انتظام کر جاتا ہے، اپنے رہنے کا، بیٹھنے کا، اس کے سارا انتظام کر۔ آپ نے کتاب نافع کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت شاہ محمد بدائی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو حضرت مخدوم علی احمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تشریف فرما تھے۔ تو بابا جی کی کیونکہ عمر کافی زیادہ تھی، تو یہ جو آنکھ کی پتلیاں تھیں یہ نیچے گر جاتی تھی، آپ دونوں انگوٹھے سے اور انگلی سے یہ اسے اوپر اٹھاتے، پھر پڑھنے بیٹھ جاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ شاہ محمد آ گئے، تو پہلے تو کتاب ہاتھ میں تھی، جب پتہ چلا کہ آ گیا ہے تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت شاہ محمد آپ کے اجرا پاک میں، جو ابھی جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، یہاں پہ تشریف فرما تھے، داخل ہوئے تو آپ نے چہرے کی طرف دیکھا تو جس خیال میں آپ بیٹھے تھے سیم ویسا پایا۔ پتہ چلا عالم دین بھی ہے، مفتی بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، فقر کا بھی مالک ہے، یعنی فقیری بھی تھی پاس، لیکن ناز تھا۔ کیا تھا؟ ناز تھا۔ اس ناز کو ہی تو مٹانا تھا۔ تو جب چہرے کی طرف نظر پڑی، آپ نے نیچے دیکھا، پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ آپ نے ایسے انگلی سے اور تھم سے جو ہے پتلیوں کو اٹھایا، پڑھا، پھر پتلیاں نیچے گر گئیں، پھر آپ نے اٹھایا 3 دفعہ۔ تو حضرت آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں کہ مرید بڑے جلدی میں کالی کرتے ہیں۔ مرشد بیٹھا ہو نا، کوئی نہ کوئی سوال پیش کر دیتے ہیں، موڈ کا نہیں دیکھتے۔ تو حضرت نظام پاک نے عرض کی، حضور اگر آپ اجازت دیں۔ کیا عرض کی؟ اگر آپ اجازت دیں، بابا جی کو عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں۔
بابا جی تو پہلے اس بات پہ تھے کہ کسی طریقے یہ پھنسے صحیح، ہاتھ میں آئے، یہ جو شہباز کی پرواز ہے یہ ہاتھ میں آئے، پکڑ میں آئے، تو فرمایا اچھا فرید نہ پڑھے میں پڑھے، اچھا فرید نہ پڑھے میں پڑھے، اچھا فرید نہ پڑھے میں پڑھے، 3 دفعہ آپ نے حکم دیا۔ حضرت نظام پاک کے کپڑے پھٹ گئے، دستار اڑ گئی، مجذوبیت کی حالت میں چلے گئے۔ 7 سال اجودن کی گلیوں میں یہ الفاظ دہراتے، میں نہ پڑھے فرید پڑھے، میں نہ پڑھے فرید پڑھے، جو بھی ملتا اس کو فرماتے میں نہ پڑھے فرید پڑھے۔ داڑھی گرد آلود، بال گرد آلود، کپڑے پھٹے ہوئے، 7 سال مجذوبیت کی حالت میں رہے اور آستانے فرید پہ بیٹھے رہتے، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئے۔ تو بابا جی حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آج مرید کہتے ہیں کہ پیر کے ہاتھ میں ابھی بیعت کریں، گھنٹے میں خلافت لیں، دوسرے گھنٹے خود پیر بن جائیں اور تیسرے گھنٹے مرید کرنا شروع کر دیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں ویک فریدا فقیری دور ہے، اچھی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تے پریم رس ہے، ڈگ پیا تے چکنا چور ہے۔ کہ فقیری کے تعلق میں، اس کی چاہت میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ 7 سال کے بعد حضرت نظام پاک کے لیے حضرت مخدوم پاک نے سفارش فرمائی، عرض کی حضور سید زادہ ہے، لوگ اب باتیں کرتے ہیں کہ بابا جی کے پاس ایسا جادو ہے کہ بندے کو مجذوب بنا دیتے ہیں، تو حضور مہربانی فرمائیں معافی دے دیں۔ آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ۔ مرید گئے، حضرت مخدوم پاک فرماتی ہیں ہم جب حضرت نظام پاک کو ہم نے دیکھا تو کپڑوں کا حال دیکھا، داڑھی مبارک کا حال دیکھا، بالوں کا حال دیکھا، گرد سے بھرے ہوئے۔ آپ کو لائے تو حضور گنج شکر کی بارگاہ میں پیش کیا اور پوچھا ہاں نظام بتا میں پڑھے یا فرید پڑھے؟ تو حضرت نظام پاک نے عرض کی حضور میں نہ پڑھے فرید پڑھے۔ یہ لفظ میں کو تو ہی مٹانا تھا۔ مجھے یہ بتائیں یہ 7 سالوں میں دورہ حدیث پڑھاتے، نافع کی کتابیں پڑھاتے، درس نظامی پڑھاتے، پتہ کیا چلا کہ بارگاہ فرید میں اور بارگاہ اولیاء میں صرف ادب ہی فیض ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 36 سال مریدوں کو ادب سکھایا ہے، جو میں نے اپنے مرشد کی بارگاہ سے سیکھا تھا، لیکن مجھے دکھ رہا کاش 36 سال ادب سکھایا، 4 سال علم دیا، کاش ایسا ہوتا کہ میں 36 کے 36 سال ادب سکھاتا۔ کہ پتہ یہ چلا بزرگان دین کی بارگاہ میں فیض جو ملتا ہے وہ مقام ادب سے ملتا ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور یہ ادب آپ کی ماں باپ سے شروع ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں سے شروع ہوتا ہے، عزیز و اقارب سے شروع ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے، اہل محلہ سے شروع ہوتا ہے، پھر فقیروں کی بارگاہ ملتی ہے۔ یہ مقام ادب ہی ہے کہ حضرت نظام پاک کو جب سینے سے لگایا تو پھر وہ آنکھیں بھی روشن ہو گئی جس کی طلب میں وہ آئے تھے۔ تو بیٹھے بیٹھے ایک دن حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاہ محمد نظام الدین اولیاء جب بنے تو فرمایا نظام الدین جب مرید ہوئے تو نظام الدین بنے، جب یہ فیض ملا تو آپ کو نظام الدین کا خطب دی لقب دیا۔ فرمایا نظام الدین بتا آج پوچھ بتا مجھے کہ میں آج تجھے محبوب بناؤں یا عاشق بناؤں۔ آج تیرے پہ چھوڑ دیا ہے کہ تیری منزل میں عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔ حضرت نظام پاک نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اماں جی حضور سے پوچھوں؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے جاؤ پوچھو۔ آپ دوڑے وہاں سے، ساتھ ہی ڈکی پہ ہی آپ کی والدہ حضور کا گھر تھا، تو والدہ حضور کی خدمت میں جا رہے ہیں تو راستے میں ایک مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا نظام ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔
آپ نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنی والدہ حضور سے پوچھ لوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے پوچھ. آپ وہاں سے دوڑے, اتنی سپیڈ میں دوڑے کہ جلد سے جلد والدہ کے پاس پہنچ جاؤں. جیسے ہی آپ نے دروازے کو ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اماں جی نے دروازہ کھول دیا. فرمایا نظام رک جا, وہ جو مجذوب بیٹھے تھے نا ان سے پوچھ کہ عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, شاہ محمد بدائی سن آف شاہ احمد بدائی, فرسٹ کزن حضور خواجہ غریب نواز, یہ ایسے نہیں ولی پیدا ہوتے, ولیوں کی مائیں بھی ولی ہوتی ہیں. اور ولی بننے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. ہر کوئی ولی نہیں بن سکتا, ہر کوئی حضور سے محبت نہیں کر سکتا, حضور کی آل سے محبت نہیں کر سکتا. میں نے حضور گنج شکر کی بارگاہ میں عرض کی, میں کہ حضور بتائیں اہل سادات کا, اہل بیت کا ادب کس طرح کرنا چاہیے. تو شہنشاہ فرید فرماتے ہیں بیٹا اگر تو دنیا کا ادب کرنا ہے تو پھر جس طرح ملتے ہو ملتے رہو, تو اگر یہ سمجھو کہ میرے آقا کی اولاد ہے تو پھر اس طرح ادب کرو جس طرح آقا کا کرتے ہو. تمہیں پتہ چلے کہ اہل بیت کا ادب نہیں کر رہا, میں رسول اللہ کا ادب کر رہا. تو پتہ کیا چلا کہ جب آپ کی والدہ, بابا جی نے کہاں بات کی, وہ مجذوب نے کہاں سنی. جب آپ آئے تو دیکھا خون سے بھرا ہوا جسم ہے, ان مجذوب کا پڑا ہوا, وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. آپ پریشان, والدہ سے بھی جواب نہیں ملا, حضرت کی بارگاہ میں آیا ہوں یہاں سے بھی جواب نہیں ملا, بابا جی کو کیا جا کر عرض کروں گا. پریشان بیٹھے, تھوڑی دیر گزری تو کفن میں سے حضرت نے ہاتھ نکالا اور حضرت نظام پاک کی بازو پکڑ لی. فرمایا نظام اگر تو عاشق بنے گا تو عاشقوں کا حال تو یہی ہے, عاشقوں کا حال یہی ہے جو تم مجھے خون میں لت پت دیکھ رہا ہے. بس اسی کے لیے ایک سانس بچی تھی جو لے کر جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. آپ آئے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, عرض کی حضور عاشق نہیں بننا محبوب بنا. فرمایا جا تو محبوب الہی ہے, نظام الدین اولیاء محبوب الہی بنا دیا. یہ بارگاہ فرید ہے, اور یہ بارگاہ فرید بنتی کہاں سے ہے؟ مرشد کے فیض سے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو معین الدین کے پاس تھا وہ میرا خلیفہ قطب الدین لے گیا, اور جو قطب الدین کے پاس تھا وہ سارا فرید الدین لے گیا. یہ فیض محبت سے, ادب سے ملتا ہے. اس کے لیے کوئی نذرانے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دیگیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گلوں میں پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے صرف عشق کے ساتھ ادب ہونا ضروری ہے. کیس صحرا سے گزرا جا رہا تھا, ایک عربی نماز پڑھ رہے تھے تو کیس آگے سے گزرا, تو انہوں نے نماز جلدی جلدی مکمل کی تو اسے پکڑ کر مارا. کہ تو اندھا ہو گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے آگے سے گزر گیا, تیری وجہ سے ناپاک کپڑوں کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو گئی. تو اس نے کہا کیا تیری محبت ہے کہ میں ایک عورت کے عشق میں پاگل ہوں تو مجھے میرے وجود کا نہیں پتا, تو اپنے رب کے عشق میں کھڑا ہے, تجھے یہ پتا کہ میں گزر گیا. تو عاشق جو ہوتے ہیں پھر ان کا تو حال یہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہم نے حضور سے عشق کرنا ہے, اور وہ عشق نعرہ نہیں ہے, وہ عشق نعرہ نہیں ہے, وہ عشق نماز ہے, وہ عشق سجدہ ہے. اور اس عشق میں بھی ایک بات بتاتا چلوں, جب ہم قیام کی حالت میں بیٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا سلام نہیں پڑھنا چاہیے, تو وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, وہ ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا عبادت میری ہوگی, سلام تیرا ہوگا. کوئی عاشق تھے بابا جی کے دور میں, نماز کروا رہے تھے, مرید پیچھے تھے,
قیام میں طویل گزر گیا، وقت کافی گزر گیا، تاریخ بتاتی کہ اتنا گزر گیا کہ اگلی نماز آ گئی اور جماعت مکمل نہیں ہوئی۔ پوچھا یا حضرت آج کیا معاملہ ہوا، سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگا دی؟ فرمایا آج میں نے سلام 100 مرتبہ کیا، آج میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام 100 مرتبہ کیا، لیکن آج وہ بھی مصروف تھے، ہم بھی ضد میں پڑ گئے۔ آج وہ بھی مصروف تھے، ہم بھی ضد میں پڑ گئے۔ جب تک جواب نہیں آیا آگے نماز نہیں چلائی۔ عاشقوں کی تو نماز بھی ایسی ہوتی ہے، یقین مانیں نماز کی کوتاہی ہوتی تھی، ظاہری بات ہے جب انسان ینگ ہوتا ہے تو نماز کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی اور دیگر علماء ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں، بالخصوص چشتی صاحب اور قاسم صاحب، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے۔ ہم نے کئی دفعہ ان سے حدیثیں سنی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یقین مانیں میں کہیں پہ بھی ہوں، میں نے یہ جب حدیث کو سنا میں نے نیت یہ کی کہ لوگ کہتے ہیں نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میں کہ بلا شک نہ ہو۔ یہ جو نیت میں نے کی وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے یہ نیت کی عثمان آج کے بعد نماز کوئی قضا نہیں کرنی، اور نیت اس سے پڑھنی ہے قبول ہوتی ہے ہو، نہیں ہوتی نہ ہو، اللہ جنت دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے۔ کیا سمجھے؟ نیت یہ کی کہ میں نے نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ ہم عہد کر جائیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہمارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ تو مجھے یہ بتائیں جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ فرشتوں یہ درود پڑھے تو گناہ مٹا دینا، جب یہ درود پڑھے گناہ مٹا دینا، تو جب یہ نماز پڑھے اور نیت یہ کرے کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو مجھے بتائیں اس کا کوئی حساب ہوگا؟ اس کے لیے تو جنت انتظار کرے گی کہ یہ اس آقا کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا جس کی وجہ سے اس سے ٹھنڈک ملنی ہے۔ آج ہم نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے پیارے محبوب کی ولادت کا مہینہ، ظاہری دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ، آج ہم نیت کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے یا اللہ پچھلی کی معافی دے، کوشش کریں گے کہ پچھلی ادا کریں، لیکن اگر نہ ادا ہو تو مولا جتنی زندگی ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دینا کہ نماز اس طرح قائم کرو کہ جیسے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہو، اور اس کا اجر و ثواب میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں نماز کو قائم کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ہماری مائیں بہت دکھی ہیں، ہم دنیا کی بڑی خدمت کرتے ہیں لیکن اپنی ماؤں سے، اپنے والد سے، اپنے بہن بھائیوں سے منہ موڑ کر بیٹھے۔ یقین مانیں ماں کی خدمت کرنے میں جو جنت آپ کو ملنی ہے نا وہ عبادت سے بھی نہیں ملنی۔ اور ماں کی خدمت کیا ہے؟ حضور کی حدیث پاک ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں کیا عمل ایسا کروں اللہ مجھے ڈائریکٹ جنت عطا کر دے؟ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اس نے عرض کی حضور اس کے علاوہ؟ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ عرض کی حضور اس کے علاوہ؟ فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ صحابہ تشریف فرماتے، وہ شخص چلا گیا، ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد، حقوق اللہ، آپ نے کسی کا بھی حکم نہیں فرمایا؟ یہ 3 دفعہ، یعنی 1 دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ سب کرنے کے لیے مخلوق موجود ہے لیکن اس کی ماں بیماری کی اس شدت میں ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں ماؤں کو بڑی فضیلت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تب آئے گی جب بیچ چراہوں پہ ماں کو ذلیل کیا جائے گا، اور وہ دن، وہ نشانیاں آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں ہمیں نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ نذرانہ اپنی ماں کو دیا؟ تو یقین مانیں کئیوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے دینے سے بہتر اپنی ماں کو دے کر آ۔ تو میرے بھائیوں، یہ میسیج سب کو پہنچائیں کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ وہ ماں جس نے آپ کو پالا، اپنے شکن میں رکھا، تکلیف برداشت کی، اس کی خدمت سے آج ہم محروم ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، بابا جی حضور گنج شکر کو آج یہ مقام ملا ہے تو ماں کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو یہ مقام ملا ہے، ماں کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام ملا ہے تو ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ آج ہم ماں کی خدمت سے محروم ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنی ماں اور باپ کی خدمت کی توفیق فرمائے، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے۔ بابا جی کی آخری بات کر کر میں اجازت چاہوں گا، جب بھی گھر سے نکلا کرے نا، کسی جگہ پہ جانے کے لیے اپنی والدہ سے مل کر آیا کریں، اور انہیں کہا کریں کہ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں کہ میں جدھر جا رہا ہوں اللہ مجھے کامیابیاں دے دے۔ اور دیگر فضائل ہیں ماں کی شان پہ، میں جتنا بیان کروں وہ کم ہے۔ آج کا مقصد یہ تربیتی درس ہے جس سے ہم دور ہیں، اور ایک کتاب، دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کتاب سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اور اس کتاب کا فنکشن کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے، اس کتاب کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، صبح صبح دیکھا کریں، اسکول جاتے ہیں، ان کے پیچھے بستے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی پیچھے، اور دنیا سے جب جاتے ہیں تب بھی پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کوئی بچے دنیا سے اگر چلے جائیں یا بڑے ہو کر چلے جائیں تو کیا بستے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ نہیں لے کر جاتے۔ جتنا مرضی ہم پیسہ خرچ کر لیں، وہ اپنے بستے دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اپنا علم بھی دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں جو ہم نے ان کو سکھایا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک اللہ کی ایسی پاک کتاب جب دنیا میں ہے تب بھی ہمارے آگے، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تب بھی ہمارے آگے، اور جب روز محشر اٹھیں گے تب بھی ہمارے آگے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح آج ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی، میں نے اپنی بیٹی کو ماشاءاللہ 7 سال کی ہے، ابھی پریپ کے پیپر دے رہی ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے اور بچوں کی نعمت سے مزید نوازے، میرے بھائیوں کو، مجھے، اور جن جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان سب کو بیٹے دے۔ یقین مانیں، میں اگلے دن سوچ رہا تھا کہ یہ 7 سال کی ہو گئی ہے، قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہے، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور بالخصوص بابا جی کے جو فالوور ہیں پوری دنیا سے، ان کے لیے میں نے یہ منت مانگی اب کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی یا بیٹا دیا، میں اس کو دنیاوی تعلیم نہیں دوں گا، میں اس کو دنیاوی تعلیم نہیں دوں گا۔ جب وہ بولنا شروع ہوگا، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، یہ میری اپنی منت ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور جو لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے۔ جب وہ بولنا شروع ہوگی تو میں نے نیت کی ہے کہ میں اسے قرآن پاک پہ بٹھاؤں گا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ بالخصوص میرے اتنے سورسز ہیں بابا جی کی کرم نوازی سے، میں کوشش کروں گا کہ اس موجودہ اسمبلی میں یہ بل بھی پاس ہو کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں 3 سال کے ہو جاتے ہیں یا 2.5 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم انہیں اٹھاتے ہیں اسکول میں ڈال دیتے ہیں، انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسا ایک ماحول بنایا جائے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھائیں، جب وہ قرآن پاک کمپلیٹ کر لیں،
حفظ کر لے یا قرآن پاک پڑھ لے، اس کے بعد اس کو اسکول میں داخل کیا جائے۔ میرا دل ہے، یہ میری اپنی منت ہے، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے ایک مشورہ، ایک جو ہے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ آئین میں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بچہ بولنا شروع ہوتا ہے نا تو اسے جب قرآن کا بٹھائیں گے پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس کو سکھائیں گے، جب وہ 8 سال کا ہو جائے گا، یعنی 3 سے 5 سالوں میں وہ قرآن بہترین طریقے سے پڑھنا سیکھ جائے گا، اور پھر قیامت تک اس کے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی اسے قبر میں اٹھائے گا نا تب بھی وہ قرآن ہی سنائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ہم لوگ اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، یہ ہم نے کسی سے سیکھی نہیں ہے، یہ ہماری مادری زبان ہے۔ تو جب قرآن بچہ سٹارٹنگ میں جب ابتدا کرے گا اور قرآن پڑھے گا، یقین مانے ساری زندگی اس کا حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو آیت، جو لفظ، اب جو چیزیں ہم نے بچپن میں پڑھی تھی وہ آج تک ہمیں یاد ہے، اور جو اب پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ ہزاروں حدیثیں پڑھی ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بچپن میں آپ نے پڑھا چھوٹی عمر میں، وہ مرتے دم تک آپ کو نہیں بھولتا۔ آج بھی جنہوں نے، ہم میں جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہیں، بچپن میں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، انہیں وہ آیتیں، وہ سپارے، وہ ترجمے، اور یہاں تک دیکھیں کہ جو آیتیں میں نے اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے بچپن میں پڑھی، مجھے ان کے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو تو مجھے اس کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ میں نے یہ منت مانگی کہ اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی دی تو سب سے پہلے اسے قرآن کمپلیٹ کرایا جائے گا، اس کے بعد اس کو اسکول بھیجا جائے گا، اور ہم سب کو بھی یہی چاہیے کہ ہم اس کتاب سے اپنے بچوں کا رشتہ مضبوط رکھیں۔ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا، یقین مانیں جب وہ ہاتھ اٹھا کر ہماری قبروں پہ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پھر فرمائے گا کہ اس بندے کو معاف کر دو، اس کی اولاد نے آج اس کے لیے پڑھا ہے۔ میں نے یہ پریکٹیکل اپنی آنکھوں سے مسجد نبی میں دیکھا۔ ایک عربی آیا، 3 بیٹے اس کے ساتھ تھے، رضوان صاحب بھی ساتھ تھے، اس نے سوٹیوں سے مارا بیٹیوں کو، تینوں بچوں کو، رمضان شریف تھا، سوٹیوں سے مار کر پڑھایا۔ 2 گھنٹے تک ہم وہیں رہے مسجد نبی میں، کیونکہ عصر کا وقت گزر چکا تھا، روزہ افطار ہونے والا تھا۔ پہلے انہوں نے، اس شخص نے ہم نے سمجھا پتہ نہیں یہ شاید یا پڑھانے والا کوئی ہے، تینوں بچوں کو اس نے پڑھایا اور سوٹیاں بھی ماری مسجد نبی میں، اور ان سے سبق سنا، نیا سبق دیا۔ اس میں ایک بچہ حفظ بھی کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو بند کیا، رکھ دیا، دسترخوان لگایا افطاری کا۔ تو اب ہمیں تو اتنی عربی نہیں آتی تھی کہ اس سے سوال پوچھتے کہ یہ تینوں، لیکن ہم نے جج کر لیا کہ یہ تینوں اس کے بیٹے ہیں، اور اس نے خود بیٹھ کر پڑھایا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو خود نہیں پڑھاتے۔ علماء کو لگائیں، وہاں تربیت ہونی چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک آیت، ایک سورت، چند چیزیں جو ہیں اپنی اولاد کو آپ خود سمجھائیں، تاکہ ساری زندگی وہ عمل کرتے رہے اور ثواب آپ کو ملتا رہے۔ تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو خود وضو کرنا سکھایا، تاکہ ساری زندگی وہ وضو کرے۔ کسی ٹائم میں تھکا ہوا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے بابا آئیں وضو کریں، نماز آپ نے نہیں پڑھی، ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ابھی تیرے پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، یہ 6 ماہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو لیکن اس کو شوق لگ گیا کہ میں نے نماز پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی اولاد کو بھی شوق لگے گا کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کی اولاد کو شوق پیدا ہوگا کہ ہم قرآن پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وراثت ہے، 1442 سال میں ہم تک پہنچی ہے، اس سے آگے ہم نے کنورٹ کرنا ہے۔ لیکن آج ساری رات ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے، بیویوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیوی جو ہوتی ہے اپنے شوہر کا لباس ہوتی ہے، اور سوچے ہم نے اس لباس کے ساتھ آج کیا سلوک کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج عہد کر جائیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنے بچوں کو دین اسلام کی تربیت دلوائیں گے اور قرآن پاک کا حافظ بنائیں گے۔ اور یہ جو تاج آج ان بچوں کے سر پہ سج رہا ہے، یہ کوئی عام دستار نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ تو کپڑے کی آپ کو نظر آئے گی کہ ہم باندھ رہے ہیں، یہ وہ تاج ہے
جو عرش محلہ پہ قیامت والے دن ان کے والدین پہ سجے گا جن بچوں نے حفظ کیا ہے، اور یہ ایسا تاج ہوگا ہر آدمی رشک کرے گا کاش ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن کی تربیت دی ہوتی، حافظ بنایا ہوتا، آج وہ ہماری بھی شفاعت کرتے اور یہ تاج بھی ہمارے سروں پہ سجتا۔ تو میرے بھائیوں ابھی وقت ہے، نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا طالب علم بنائیں گے۔ ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے، لیکن قرآن دنیا میں بھی کام کرے گا اور آخرت میں بھی کام کرے گا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع تھا، اور یہ بزرگان دین سے محبت کا اظہار ہے۔ حضور سے محبت بھی یہی ہے کہ ہم نے دین کی پیروی کرنی ہے، دین کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ اور بالخصوص آج فرانس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے، جتنی دیر ہم خاموش ہیں، ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ عالیہ میں ایک یہودی ایک صحابی کو کے ساتھ آیا اور کہا جی کہ حضور نے معاذ اللہ میرا فیصلہ غلط کر دیا ہے، آپ میرے دوبارہ سن کر میرا فیصلہ کریں، تو سیدنا صدیق اکبر نے یہودی کو موقع دیا، پھر اس مسلمان کو موقع دیا۔ آپ نے ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ مسلمان اس یہودی کو کہا نہیں یہ بھی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ سے وہ نکلے اور حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس یہودی نے کہا کہ یا حضرت پہلے آپ کے نبی کی بارگاہ میں گئے، پھر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے، اب یہ شخص آپ کے پاس لے کر آیا ہے، تو آپ مجھے سن لیں اور میرا فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کدھر سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا بارگاہ مصطفیٰ سے آ رہے ہیں، پھر بارگاہ صدیق اکبر سے آ رہے ہیں، اب آپ کے پاس آئیں، آپ میرا فیصلہ کر دیں، یہ اس یہودی نے کہا۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا جو عمر فیصلہ کرے گا اس پہ یقین ہوگا۔ وہ مسلمان کیونکہ آپ کو جانتا تھا، کہتا عمر عدل کا پیکر ہیں اور ولایت ہیں، آپ کی ولایت ہی انصاف پہ ہے، تو آپ ہی میرا فیصلہ کریں۔ فرمایا پھر سوچ لے، عرض کرتا حضور آپ ہی فیصلہ کریں۔ 3 دفعہ پوچھا، آپ اندر گئے، تلوار اٹھا کر لائے، ایک ہی وار میں اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جو میرے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اس کا رہنے کے لیے حق ہی نہیں۔ ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں، پیرس دور نہیں ہے۔ اگر یہ حضور کے عاشق نکل آئے تو پھر پیرس بھی نہیں رہے گا۔ سوچیں گے لوگ کہ پیرس کوئی تھا دنیا میں ملک۔ اور میں بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کی ذات پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو، چاہے وہ پیرس میں رہتے ہیں، ہم سے فرانس، پیرس کا کیپٹل ہے، فرانس میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے رسائی آسان ہے، ہماری پاکستانی عوام کے لیے مشکل ہے۔ میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، وہ دنیا کی بہترین ایجنسی ISI آج کدھر سو گئی ہے جو حضور کی ناموس پہ پیرا نہ دے سکے؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی افواج کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے کہ ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو آج پاکستانی افواج اس بات کو سننے کے لیے بیٹھی ہے کہ تم غزوہ ہند لڑنے کے لیے تیار ہو، اور پاکستانی عوام کو مختلف وائے سے یہ لیکچر دلواتی ہو کہ پاکستانی افواج دنیا میں واحد افواج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی۔ تو آج غزوہ ہند تو ابھی دور ہے، جو غزوہ فرانس شروع ہوا ہے جہاں پہ گستاخی ہو رہی ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اس فرانس کے لیے پاکستانی افواج کی خاموش بیٹھی ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں بھیجیں، ہم بتاتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔
ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب حضور پہ قربان ہے۔ یہ 1000 دفعہ پاکستان بنے تو حضور کی نالین پاک سے وار دیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص اس گستاخانہ خاکوں میں شامل ہے، پاکستانی افواج انہیں کیفیت کردار تک پہنچائے، چاہے دنیا میں جو مرضی ہو جائے۔ اگر یہ دنیا بچی ہوئی ہے، اگر یہ پاکستان کرونا سے بچا ہوا ہے تو حضور کے ذکر کی وجہ سے بچا ہوا ہے، نہیں تو امریکہ جا کر دیکھیں بند ہوا پڑا ہے، یہ یورپ سارا بند ہوا پڑا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اگر مسلمان نہیں کچھ کر سکے تو وہ رب بڑا غیرت والا ہے، اس نے بتایا ہے کہ تم دنیا کے سپر پاور ہو، میں اس کائنات کی سپر پاور ہوں۔ اس نے ایک معمولی سا وائرس جو دنیا میں تخلیق ہوا پوری دنیا میں ہوا کے ساتھ پھیلا دیا، اور دیکھیں ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، مجمع دیکھیں کتنے ہیں، اور کرونا ہم سے کہتے ہیں نہیں تو آقا کا غلام ہے، میں تیرے سے دور دے رہا ہوں، تو آقا کا غلام ہے، تو اس نبی کا غلام ہے جس کے نام سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب پاکستان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، خوراک بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں کرونا کیوں نہیں پھیلا؟ میرا ایمان ہے یہ ذکر رسول اللہ کی وجہ سے نہیں پھیلا۔ حضور کا یہ جو ذکر ہوتا ہے، جگہ جگہ میلاد کی محفلیں سج رہی ہیں، اس کی وجہ سے نہیں پھیلتا۔ موت تو آنی ہے چاہے کرونا ہو یا نہ ہو، موت آنی ہے چاہے کرونا ہو یا نہ ہو۔ اور مجھے یاد رکھے، بات یاد رکھے، میں اپنی ISI سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ جو گستاخانہ خاکے بنا رہے ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر پاکستانی بچہ وہاں جا کر ان پہ حملہ کر کر انہیں زخمی کر سکتا ہے، اور چھوٹا سا بچہ ختم نبوت کے گستاخ کو اور نبوت کے دعوے کرنے والے کو، غازی خالد صاحب، کیفے کردار تک اس ملعون کو پہنچا سکتے ہیں، تو پاکستانی افواج اور پاکستانی ISI کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ان گستاخوں کو روکے، اور ان کی ایک دھمکی پہ میں کہتا ہوں فرانس یا پیرس کیا پوری دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہونی کہ حضور کی شان میں گستاخی کر جائے۔ اگر یہ وفائیں حضور سے نہیں ہوں گی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی افواج سے اور باجوہ صاحب سے اور جتنے ہمارے اس ٹائم جنرل موجود ہیں کہ یہ وفائیں اگر حضور سے نہیں ہوں گی تو کس کے ساتھ ہوں گی؟ اور اگر حضور نے قبر میں ہم سے منہ موڑ لیا تو پھر کوئی نہیں بچائے گا۔ حضور پوچھیں گے ضرور کہ جب میری ناموس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تو میرا مسلمانوں کا چیف اور آرمی سٹاف تھا، تجھے اللہ نے یہ طاقت دی تھی اور تو نے میری عزت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیو سوچیں کہ وہ بھی ایک چیف اور آرمی سٹاف تھا جسے ہم جنگ یمامہ میں جنرل بن کر گئے، حضرت خالد بن ولید، ان کی اس جنگ کا 1300 سال تک اثر رہا، اور 1300 سال تک کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ 1300 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، 36,000 منکران رسول جو ہیں وہ کیفے کردار تک پہنچے، یہ جنگ یمامہ تھی۔ تو آج ہمارا چیف اور آرمی سٹاف جس کے متحد تقریباً 15 سے 20 لاکھ افواج ہے، اور اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار، وہ ایک دفعہ حضور کی ناموس کے لیے نکلیں، میں آپ کو شہادت دیتا ہوں، وہ ایک دفعہ نعرہ لگائے کہ میں نے حضور کی ناموس کے پیرا دینا ہے، پاکستانی عوام سب سے آگے ہوگی۔ جو حضور کے عاشق ہیں یہ اپنی چھاتیاں لے کر ان کے لیے سب سے آگے ہوں گے اور اپنی جانیں قربان کریں گے۔ اگر وہ صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے جن کے لیے حکم تھا کہ بدر والے نہیں لڑیں گے، احد والے نہیں لڑیں گے، عشرہ مبشرہ والے نہیں لڑیں گے، فتح ہجرت مکہ والے نہیں لڑیں گے، جب مدینہ ہجرت کی وہ صحابہ بھی نہیں لڑیں گے، لیکن جب حضور کی ناموس کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، آج سب لڑیں گے، جو حضور سے محبت کرتے ہیں وہ سب جنگ یمامہ میں جائیں گے۔ اور پھر وہ غزوات فتح ہوئی، اور وہ 36,000 منکر جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے تھے وہ سب جہنم واسب ہوئے۔ تو میرے بھائیوں اس جنگ کا اثر 1300 سال تک رہا۔ اب ہم نے پیرا دینا ہے کہ حضور کی عزت کی، حضور کی ناموس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ ہم اپنی افواج کو کہیں کہ آپ کی اتنی دہشت ہے پوری دنیا میں
کہ جس ملک کو آپ للکار دو نا کہ یہ جو غوری ابدالی اور یہ جو دیگر مسائل آپ نے رکھے ہیں ان پہ ایک چلا دیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمارا سب کچھ چاہیے وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو حضور کی عزت، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ ہم نے یہ کس لیے ساری زندگی گزارنی ہے؟ 100 سال بھی جی لیں پھر بھی مرنا ہی ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں نا، دیں بھی مٹی، رات بھی مٹی، تیری اونچی ذات بھی مٹی، مٹی وچ مٹ جانا پھر تیری اوقات بھی مٹی، مٹی دیا بندیا کادی تیری بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ مرنا تو ہے ہی نا، مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ اور فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری نہ اے تیری نہ اے میری، چار دیکھنا دا میلا دنیا بعد وچ بنی مٹی دی ڈیری، نہ کرے تھے ہیرا پھیری۔ نعرے بڑے لگائیں گے، طاقت دنیا کو دکھاتے بھی ہیں، لیکن جب حضور کی ناموس کی بات آتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، بابا جی فرماتے ہیں نہ کر تھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکا کر۔ دو باتیں ہیں، یا ہم آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، درمیان والی بات کوئی نہیں ہے۔ مٹی نال نہ دھوکا کر، تو بھی مٹی او بھی مٹی، ذات پات دی گل نہ کر، ذات بھی مٹی تو بھی مٹی، ذات فقط اللہ دی اونچی باقی سب مٹی مٹی۔ تو میرے بھائیو سوچے، ہم نے جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے کہ حضور ہم نے آپ کی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ سب کچھ کر سکتے تھے اگر ہم آج یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلوس نکال دیں، ہمارے اپنے ہی امراض جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کر دیں، لوگوں کو زخمی کر دیں، نہیں، حکومت پہ اتنا پریشر ڈالیں کہ یہ حکومت اس حکومت کا منہ بند کرے۔ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کریں، امن سے کام ہوتا ہے تو امن سے کریں، جو بھی کر سکتے ہیں حضور کی ناموس کے اوپر پہرا دیں۔ آج ایک کتا بھونک رہا ہے، کل دوسرا بھونکے گا، پرسوں تیسرا بھونکے گا، کس کس کو آپ روکیں گے؟ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اگر آج ہم حضور کی ناموس کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو یہ پھر کئی پیرس اٹھیں گے، کئی اور ملک اٹھیں گے۔ مجھے یہ بتائیں، اتنے مسلمان بھی نہیں تھے، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بڑے اعظموں پہ حکومت قائم کی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں قرارداد پیش کر دیں، اور بھئی یہ کام قرارداد سے نہیں ہے۔ اگر یہ کام قرارداد سے پیش ہوتا تو غازی خالد نہ پیدا ہوتا۔ اس کا ایک ہی ہے، جو گستاخ ہو اسے کیفے کردار تک پہنچا دیا جائے۔ اگر ریاست نہیں پہنچاتی تو وہ مائیں بانج نہیں ہوئی جنہوں نے غازی علم و دین کو پیدا کیا تھا۔ کئی غازی آئیں گے، پھر غازیوں کی عدالت فیصلہ کرے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ دولت دے دے، ایمان دے دے، پیسہ دے دے، اولاد دے دے، شان و شوکت دے دے۔ جب 60 سے اوپر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولا اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں۔ اگر 60 سال کی عمر میں موت نہ آئی، آپ سوچیں گے چلو 70 پہ آ جائے، 70 پہ بھی نہ آئی تو سوچیں گے 80 پہ آ جائے، 80 پہ بھی نہ آئی، سوچیں 90 پہ آ جائے، 90 پہ بھی موت نہ آئی۔ وقت گزرتا گیا، زندگی بڑھتی گئی، جسم اپائج ہوتا گیا، پتہ چلا کہ 130 سال کا ہو گیا، لیکن موت نہیں آ رہی۔ تو پوچھا مولا کیوں نہیں موت دے رہا؟ فرمایا تو صاحب اقتدار تھا، تم نے میرے محبوب کی عزت کے لیے کچھ نہیں کیا، اب تو اس سے مانگ، اس سے موت مانگ جو تجھے دے سکتا ہو، میں نے نہیں تجھے موت دینی۔ اگر اس جسم کو موت نہ آئی، جوانی ہے تو زندگی کی دعا ہے، بڑھاپا اذیت میں جا رہا ہے تو موت کی دعا ہے، تو موت نہ آئی تو کائنات میں کوئی ہے ایسا جو آپ کو موت دے سکے؟ پھر 100 گولیاں کھانے کے بعد بھی بندہ مرے گا نہیں، زندہ لاش پڑ کر بن کر پڑا رہے گا، موت نہیں آئے گی۔
کوئی زندہ دفن بھی کر دے گا تو 100 سال بعد نکالے گا تب بھی زندہ رہے گا، کیونکہ موت اس بارگاہ الہی میں ہے جس میں حضور کی ناموس کا وعدہ ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو سمجھانا ہے کہ بیٹا کسی کے پیچھے نہیں لگنا، حضور کی ناموس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، یہی دولت ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر یہ وراثت دے گئے نا، یقین مانیں آپ کی بخشش پکی ہے۔ اس لیے بابا صاحب فرماتے ہیں، ویک فریدا اٹھ فریدا ستیا میلہ دیکھن جا، کوئی مل جائے بخشا تو بھی بخشا جا۔ جہاں توکل کی ضرورت ہو وہاں توکل استعمال کریں، جہاں طاقت کی ضرورت ہو وہاں طاقت استعمال کریں۔ اللہ ہم سب پہ بزرگان دین کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے، اور ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے کہ ہم نے حضور سے سچی محبت اپنی اولاد کے سمیت، اپنی جان کے سمیت، اپنے مال کے سمیت، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کرنی ہے، پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی تو گزر جانی ہے، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، ساری زندگی گزر جانی ہے، لیکن زندگی کا وہ ایک لمحہ، میں نے جیسے قبلہ نے فرمایا کہ میں بابا حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ بھی حاضر تھا، یقین مانیں لاکھوں مرید تھے، پھر نصیر الدین صاحب کے بھی جنازے پہ لاکھوں مرید تھے، لیکن یقین مانیں جتنا بڑا جنازہ میں نے اس مرد کلندر کا دیکھا، غازی ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمارے ملک میں تو اتنی منافقت ہو گئی ہے کہ اس شہید کو لوگ شہید کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنا بڑا جنازہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنی مخلوق اس جنازے میں شریک ہوئے، اور اس جنازے کی برکت کیا تھی، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ اگر وہ فلڈ اسلام آباد کی طرف چلا جاتا تو یہ حکومت نہیں بدلتی، پورا اسلام آباد ہی بدل جاتا۔ لیکن اس جنازے کی برکت دیکھیں، انہوں نے کہا ہم امن والے ہیں، حضور کی ناموس پہ جان دی ہے، اپنوں کی نہیں لینی، ان کی لینی ہے جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں نے جو جنازہ دیکھا وہ بابا حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اتنی مخلوق تھی کہ بیان کرنا مشکل ہے کہ 12 کلومیٹر، ہم نے 39 کلومیٹر سفر صبح 6 بجے سے شروع کیا اور 1:30 بجے ہم پہنچے، 2 بجے پہنچے، اور 2 بجے پہنچنے کے بعد بھی ہم دربار شریف سے کوئی 5 کلومیٹر دور تھے اور ہم آگے نہیں جا سکے۔ اور جب میں دربار شریف پہ پہنچا تو حضرت کو دفن کیا جا رہا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں، جنازہ تو پیچھے ہی ہم نے پڑھا لیکن دفن کیا جا رہا تھا۔ اور پھر واپسی کا سفر وہ 39 کلومیٹر کا ہم نے اگلے دن فجر تک کیا۔ مجھے بتائیں، جو گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑی بھی اچھی ہو، پاور والی گاڑی ہو، اور 39 کلومیٹر کا سفر کتنی دیر میں سفر طے ہونا چاہیے؟ 20 منٹ میں، 15 منٹ میں، 10 منٹ میں، بہت زیادہ کریں تو 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں جانا اور 1 گھنٹے میں آنا، 2-3 گھنٹے وہاں قیام کرنا۔ ہمارے 24 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ رش ختم نہیں ہوا۔ پتہ کیا چلا؟ انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیان کی۔ ایک شخص بابا جی کی بارگاہ میں آخری بات عرض کر اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بڑا طویل ہے۔ یہاں سے لاہور، اور لاہور سے کراچی، اور کراچی سے پھر لاہور، پھر آپ کے پاس فیصل آباد، یہ ابھی سفر چلتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری نیت تھی کہ میرے بابا جی حضور نے جو تبلیغ کا عمل جاری رکھا، میں اور میری نسلیں بھی اس عمل کو جاری اور ساری رکھیں۔ لیکن عرض کی حضور، پڑھا ہوا علم تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، جو آپ کی عطا سے بیان ہو جائے، جو آپ کی عطا سے مل جائے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا بابا جی کا، ایک بچہ، اس کی شادی ہوئی تو اپنی بیوی کے پاس گیا رات کو، تو بیوی حافظ قرآن تھی، اس نے کہا سامنے بیٹھ جا، تو میرے سر کا تاج ہے، میں تیری بیوی ہوں، میں تیری ملکیت ہوں، لیکن شرط میری آج ایک ہی ہے، تیرے نکاح میں ضرور ہوں، مجھے قرآن سنا، پھر میں تیرے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ سنت کا عمل مکمل ہو گیا، لیکن آج مجھے تو پہلے قرآن سنا۔ اب بندہ تھا مال مویشی چلانے والا، ماں باپ نے شادی کر دی، بیوی حافظ قرآن تھی، ساری رات پریشان ہو کر گزری،
صبح باپ کو بتایا کہ ابا ساری زندگی تو نے کھیتی باڑی پہ لگایا، مال مویشی پہ لگایا، کاش تو مجھے قرآن پڑھنا سکھاتا۔ سارا واقعہ اس نے بیان کیا۔ باپ نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، آؤ میں تجھے قرآن یاد کروا دیتا ہوں۔ اس دور میں علامہ صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس لے گیا، کہا میرے بچے کو قرآن یاد کروا دیں، اس کی بیوی حافظ قرآن ہے، وہ اس کی بات نہیں مانتی، اس کو بھی قرآن کچھ نہ کچھ پڑھنا آ جائے۔ 3 ماہ گزر گئے، پہلے آگے سے پڑھاتے تو پیچھے سے بھول جاتا، پیچھے سے پڑھاتے آگے سے بھول جاتا۔ آ گیا کہتا ابا یا بیوی نو طلاق دوا دے تو یا قرآن کدھروں سکھا دے۔ وہ سوچتا اس نے کہا صبح بتاؤں گا۔ صبح اٹھا، مولوی صاحب کے پاس آیا، کہا کوئی شارٹ فارم میں طریقہ ہے کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ جائے؟ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا پاک پتن چلا جا، پاک پتن چلا جا، وہاں بیٹے کو لے جا، تیرا بیٹا قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر پاک پتن چلا گیا۔ بابا جی کی مجلس لگی ہوئی، دونوں باپ بیٹے آ گئے۔ باپ نے کہا بیٹا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے تو جان تیرا نصیب۔ وہ کارنر پہ جا کر بیٹھ گیا، بابا جی کا درس سنا، ایک دن سنا، دوسرے دن سنا، مایوس بیٹھا رہتا۔ اب محبوب بیوی تھی، اس کا شرط تھی کہ قرآن سنائے گا تو پھر زندگی تیرے ساتھ گزرے گی۔ بابا جی کی نظر پڑی تو آپ نے مجلس کے بعد بلایا، بیٹا ادھر آ، کیوں پریشان بیٹھا ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کرتا حضور شادی ہو گئی ہے، بیوی پسند سے ہے، ماں باپ نے شادی کر دی ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ قرآن پہلے سیکھ کر آ، پھر زندگی تیرے ساتھ گزاروں گی۔ تو حضور مہربانی فرمائیں، قرآن پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، ساری زندگی بھیڑیں بکریاں چلائی ہیں، وائی کی ہے، قرآن یاد ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا بیٹا فجر میرے پیچھے پڑھی، فجر میرے پیچھے پڑھی، لیکن کھڑا دائیں ہاتھ کی طرف ہوئیں۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، سویا نہیں کہ فجر قضا نہ ہو جائے۔ حضور بابا صاحب موج میں تھے، آپ نے امامت کروائی، وہ دائیں طرف آ کر صف میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ قیام میں گئے، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حکم ربی ایسا نازل ہوا، جو دائیں طرف تھے وہ سارے حافظ قرآن ہو گئے۔ جب آپ نے بایاں سلام پھیرا، جتنے بائیں طرف تھے وہ سارے ناظرے والے ہو گئے۔ یہ وہاں سے اجازت لی، آ گیا بیوی کے پاس، کہا قرآن یاد نہیں کیا، قرآن حفظ کر کر آیا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اس لیے کہا نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ فیض ہے، اور اس کے لیے زبان بھی فرید کی ہو تب بات بنتی ہے۔ ایک بندہ تھا نا، بابا جی کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا حضور بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کوئی میری مدد کر دیں۔ آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، پھونک ماری، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی، پھونک ماری، دے دی۔ گھر حکم دیا کہ گھر جا کر کھولیں۔ جب گھر کھولا اس نے تو سونے کا تھا۔ حضور بابا جی کے پاس یہ عمل دیکھ کر بیوی کو کہا سونا بنانے کا نسخہ مل گیا، آج کے بعد ہم مالا مال سونا بنائیں گے، پیسہ کمائیں گے، زندگی خوشحال گزرے گی۔ بیوی نے پوچھا کیسے سونا بنائے گا؟ اس نے کہا مٹی لاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت کی سورہ ہے، پڑھیں گے مٹی سونا ہو جائے گی۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے، ساری رات سورۃ اخلاص پڑھتے رہے، پھونک مارتے رہے، مٹی مٹی رہی، سونا نہ بنی۔ صبح بابا جی کے پاس آئے، عرض کہ حضور آپ نے تو 3 دفعہ پڑھی تھی، ہم تو ساری رات پڑھتے رہے۔ فرمایا بیٹا تو نے دنیا کے لیے پڑھی تھی، تو نے دنیا کے لیے پڑھی تھی، میں نے اپنے رب کے لیے پڑھی تھی۔ میں نے اس رب کے لیے پڑھی، اور اس کے پڑھنے سے کی وجہ سے اللہ نے زبان میں یہ فرید کے برکت عطا کی کہ وہ مٹی سونا ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو عمل کریں وہ اپنے رب کے لیے کریں۔ جب تک ہمارا رابطہ ہمارے رب کے ساتھ ہوگا، دنیا بھی سونا ہو جائے گی اور آخرت بھی سونا ہو جائے گی۔ بابا جی حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات کر اجازت چاہوں گا۔
کیونکہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ 1 گھنٹہ پورا کرنا ہے، تو تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ کا موڈ ہے تو آخری بات عرض کروں۔ ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے اماں جی حضور کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں محفل پہ نہیں جا رہا، تو میں آپ کے لیے لاہور ہی آ رہا ہوں۔ وہ لاہور ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے محفل کرنی ہے پھر لاہور آنا ہے۔ تو میں کہا آپ بیمار ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ان سب سے کہنا میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ سب مل کر دعا کیجیے گا، اللہ میری والدہ حضور کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ یہ ان کے حکم سے میں محفل میں آیا۔ جتنے باقی پروگرام تھے میں نے کینسل کر دیے، تو میرا دل تھا کہ اسی محفل سے سیدھا لاہور ہاسپٹل میں جاؤں گا۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، تو میں نے یہ نیت کی، میں نے کہا یا باری تعالیٰ میں تیرے گھر میں جا رہا ہوں اور وہاں بابا جی کے جو حکم تھا اس کو پورا کروں گا۔ اب میری ماں جانے اور تو جانے، اب ان کو صحت عطا کرنا تیرا کرم ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ سونا بنانا جانتے ہیں۔ کیا بنانا جانتے ہیں؟ سونا بنانا جانتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو یہ حکمت عطا کی ہے، آپ سونا بناتے ہیں، تو مجھے بھی سکھائیں۔ تو بابا جی مسکرائے، فرمایا بیٹا تو سونا بنا کر کیا کرے گا؟ عرض کہتا ہے حضور سونا بناؤں گا، پیسہ کماؤں گا، زمینیں جائیدادیں خریدوں گا، اس کے بعد شادی کروں گا، اللہ بچے عطا کرے گا، پھر کاروبار کروں گا اور زندگی سکون سے گزاروں گا۔ کس سے گزاروں گا؟ سکون سے گزاروں گا۔ تو بابا جی مسکرائے، فرمایا بیٹا اس کا مطلب ہے کہ تجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے سکون کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سب کچھ تیرے پاس ہوا، سب کچھ تیرے پاس ہوا اور سکون نہ ہوا تو پھر کیا کرے گا؟ اصل تیرا مشن تو سکون سے زندگی گزارنا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ تو اتنا وقت کرے تو میں تجھے سکون کا نقصہ بتا دوں۔ اب تیری مرضی ہے کہ تو نے سونا بنانا ہے یا سکون کا نقصہ بتا دوں۔ سوچ میں پڑ گیا، سوچتے سوچتے کہتا ہے کہ ہاں حضور بات تو ٹھیک ہے کہ سب کچھ ہوا جیسے ہمارے پاس آج ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے۔ عرض کرتا ہے حضور اگر سب کچھ ہوا تو سکون نہ ہوا تو زندگی تو محال ہو جائے گی، عذاب بن جائے گی۔ اگر سب کچھ بھی نہ ہوا اور سکون ہوا تو زندگی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ تو آپ سے عرض کرنے لگا حضور ٹھیک ہے سکون کا نقصہ بتائیں۔ فرمایا بیٹا جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا اس دل میں سکون بھی نہیں ہوتا۔ یعنی دل میں سکون کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کریں اور محبت سے کیا کریں، ادب سے کیا کریں، اور اسی طرح کیا کریں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے کہ آپ کا عمل نمک جتنا ہو اور آپ کا ادب آٹے جتنا ہو، پھر فیض ملتا ہے۔ ہم نے آج اس میلاد کی محفل پہ اور ان بچوں کی دستار بندی کی توسل سے جو محفل سجائی گئی حضور کی ولادت کے موقع پہ، اس محفل کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا اور حضور کا با ادب بنا دے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا دنیا ویکھن جا، کوئی مل جائے بخشا تو بھی بخشا جا، وما لینا الا البلاغ۔